السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرے کسان بھائیوں، آج ہم بات کریں گے کہ جانور جب ہیٹ میں آیا ہوا ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے، یعنی ہیٹ ڈیٹیکشن ان بفلو اینڈ کیٹل۔ کیونکہ ہماری جو بھینس ہے، خاص طور پر ہم اسے سائلنٹ ہیٹر کہتے ہیں، اور آج کا جو یہ موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر ہیٹ کی ڈیٹیکشن نہیں ہوگی تو اور بر وقت اس کی پھر مصنوعی نسل کشی نہیں ہوگی، آئی نہیں ہوگی، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ایک صوبہ مارا گیا۔ جانوروں میں خاص کر بھینس میں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جانور ہیٹ میں آیا ہوا ہے؟ بھینس کے اندر ہیٹ کا پتہ چلانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے سائلنٹ ہیٹر بھی کہتے ہیں۔ جب جانور ہیٹ میں آتا ہے تو اس کے اندر 3 خاص علامات ہوتی ہیں، وہ گائے ہو یا بھینس ہو۔ سب سے پہلے جانور جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے جانوروں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے، اور اگر وہ جانور دودھ دے رہا ہے تو اس کی دودھ کی پیداوار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ یعنی اگر شام کو آپ نے جو دودھ دویا تھا یا نکالا تھا، وہ جو مقدار تھی، صبح جب آپ نے دودھ نکالا وہ نہیں تھی اور کم تھی، تو اور جانور بھی بے چین ہے، تو سمجھیں کہ آپ کا جانور ہیٹ میں ہے۔ باقی علامات کے طور پر جانور بار بار پیشاب کرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، اور جانور کی پیشاب والی جگہ سے ایک لیسدار مادہ نکلتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو بتایا تھا کہ جب جانور ہیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا ایک لیسدار مادہ نکلتا ہے، بڑا بالکل وائٹ۔ یہ دیکھیں آپ، اور اس کی وولوا جو ہے نا وہ بالکل اندر سے سرخ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا جانور اس وقت ہیٹ میں ہے۔ اگر وہ مادہ چمکتا ہوا ہے، لیسدار ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جانور ہیٹ میں ہے۔ اگر وہ مادہ گدلا گدلا ہے تو پھر یہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور کے جو ہے نا اندر پس ہو، پیشاب والی جگہ میں پس ہو، تو اس کا وہ مادہ جو ہے وہ لیسدار کبھی نہیں ہوتا، وہ چمکتا ہوا کبھی نہیں ہوگا، اس کا رنگ بھی پلاہٹ پر متاثر جو ہے نا پلاہٹ مائل جو ہے نا وہ ہوگا۔ جانور کا مکمل جب ہم دودھ نکال لیں تو دودھ نکالنے کے بعد، یعنی اپنے مکمل تھن خالی کر دیے ہیں، تو اس کے بعد تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے، جسے میرے جو کسان بھائی اکثر اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈوکے آنا، یعنی جانور ڈوکے ڈال رہا ہے، تو وہ جانور بھی ہیٹ میں ہوتا ہے۔ جانور جو ہیٹ میں ہوتا ہے وہ دوسرے جانوروں کو سونگھتا ہے۔ جانور جب ہیٹ میں ہو تو مخصوص آواز نکالتا ہے۔ گائے اور بھینس جب ہیٹ میں ہوتی ہیں تو بڑی وہ مخصوص جو ہے نا آواز، کافی جو ہے نا لمبی آواز نکالتی ہیں۔ خاص طور پر وہ گائے جو ہیٹ میں ہوتی ہے، وہ دوسرے جو گائے ہیں، جانور ہیں، انہیں کے اوپر
چڑھ دوڑتی ہے، چڑھائی کرتی ہے، ماؤنٹنگ کرتی ہے۔ آپ کو دوسری نشانی بتائی تھی کہ جانور ماؤنٹ کرتا ہے، یہ دیکھیں یہ ماؤنٹ کر رہا ہے۔ تو جو جانور ہیٹ میں ہوتا ہے وہ دوسرے جانور، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جانور ماؤنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ آپ کا وہ جانور ہیٹ میں ہے۔ اور جو جانور ہیٹ میں ہوتا ہے اس کی جو پیشاب والی جگہ ہے جسے ہم وولوا کہتے ہیں، یعنی بچے دانے کی جو باہر والی جگہ ہے، وہ سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر اسے ہم کھول کر دیکھیں گے، دونوں ہاتھوں سے آپ اس کے جو وولوا کے سائڈیں ہیں آپ ان کو کھولیں تو اندر آپ کو سرخی مائل نظر آئے گی۔ وہ عام روٹین میں وہ سرخی مائل نہیں ہوتی، لیکن جب جانور ہیٹ میں ہوتا ہے تو وہ سرخی مائل ہوتی ہے۔ یہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ بھینس کے اندر ہیٹ کیسے ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک بھینس ہے اور یہ پونچھ بار بار جو ہلا رہی ہے، یہ بھی ایک سائن ہے کہ یہ جانور جو ہے نا ہیٹ میں ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں، یہ دیکھیں پیشاب والی جگہ جسے ہم وولوا کہتے ہیں، یہ بھی اس پہ بھی سوزش ہے۔ یہ دیکھیں یہ پیشاب والی جگہ، اسے ہم ویسے وولوا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں سوجی ہوئی ہے اور اندر سے آپ کو ریڈنس بھی نظر آ رہی ہے، اور باہر جو ہے نا وہ میوکس لگی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز شو کر رہی ہے کہ یہ بھینس جو ہے نا یہ اس کے ہیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ کہ جب آپ کا کوئی جانور ہیٹ میں ہو تو ایک تو وہ وولوا سوجی ہوئی ہوگی اور اندر سے وہ سرخی مائل ہوگی۔ ویسے آج کل ہیٹ چیک کرنے کا ایک آلہ بھی آیا ہوا ہے، مارکیٹ میں آلہ ملتا ہے جسے ہیٹ ڈیٹیکٹر کہتے ہیں، جس کی مدد سے جانور کی ہیٹ معلوم کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کی مدد سے جانور کی جو ہیٹ ہے اس کی سٹیج کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو ریڈنگ آتی ہیں، اگر وہ آلہ اندر رکھ کر آپ اس کو ریڈنگ لے رہے ہیں، اگر اس کے اوپر ریڈنگ 200 سے کم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کا جانور پرفیکٹ ہیٹ پر ہے اور آپ اپنی اس جانور کی اے آئی کروا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں یہ دوسری گائے ہے، اس کے اندر ہیٹ کی جو ہے نا ڈیڈکشن کے لیے جو ہے نا چیک کی جا رہی ہے۔ اس کو آلے کا جو اگلا راڈ ہے اس کو پہلے صاف کریں گے، اس طرح پھر اس کا وہ جو باہر پیشاب والی جگہ وولوا اس کو بھی صاف کیا ہے انہوں نے۔ اب یہ اس کے اندر جو ہے نا اس کو داخل کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ریڈنگ آئی ہے وہ 140 آئی ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کو 3 دفعہ ٹرن کرے گا اور وہ جو ہے نا ریڈنگ ساتھ ساتھ نوٹ کرے گا۔ تو جو 140 کا مطلب ہے کہ آپ کا جانور پرفیکٹ ہیٹنگ میں ہے، بہت بالکل آئیڈیل ہیٹ ہے اس وقت اس جانور کی۔ تو آپ اس کو اب بھی اور اسی وقت جو ہے نا انسیمینیٹ کروا سکتے ہیں، اور جس میں اگر آپ اسی وقت انسیمینیٹ کرائیں گے تو حمل ٹھہرنے کا زیادہ چانسز ہیں۔ اور آپ کو فوراً اپنے اس جانور کی اے آئی کروا لینی چاہیے۔ اور اگر اس آلے پر جو ریڈنگ ہے وہ 200 سے 400 کے درمیان آ رہی ہے، اس کی سکرین پر وہ دکھا رہا ہے کہ ریڈنگ 200 سے لے کر 400 تک، یعنی 200 ہے، 250 ہے، 300 ہے، یہ اس کی سکرین پر ریڈنگ آ رہی ہے، تو آپ کا جانور اگلے 24 گھنٹوں میں ہیٹ میں آ جائے گا۔ اگر اس آلہ پر جو ریڈنگ ہے 400 سے اوپر وہ شو کر رہا ہے، یعنی 500 ہے، 600 ہے، یہ ریڈنگ 0 سے 900 تک جاتی ہے۔ اگر وہ 400 سے اوپر شو کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جانور ابھی ہیٹ میں نہیں ہے، نہ ہی آئے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہیٹ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بازار میں ایک آلہ ملتا ہے، یہ دیکھیں یہ وہ آلہ ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے جانور کا جو وہ حصہ ہے، پیشاب والا حصہ جسے ہم وولوا کہتے ہیں، اسے پہلے ٹیشو پیپر سے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو باہر گندگی لگی ہوئی ہے وہ آلے کے اوپر نہ لگے۔ اب یہ آلہ اس کے اندر جو ہے نا ڈالا جا رہا ہے، جو یوٹرس ہے اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس کو آلے کو 3 دفعہ گھمانا ہوتا ہے، جو ہے نا دائیں طرف ایک دفعہ گھمایا، پھر یہ دوسری دفعہ گھمایا جائے گا، پھر تیسری دفعہ۔
اب اس کے جانور کے اندر جب ریڈنگ آئی ہے تو وہ 700 آئی ہے. آپ ایسا آخر میں آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو ہے یہ ہیٹ میں نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ ہیٹ میں ہوتا تو 200 سے نیچے ریڈنگ آنی چاہیے تھی. یہ دیکھیں 700 ریڈنگ ہے. اگر آپ اس طرح اس ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے جانوروں میں کریں تو بر وقت آپ اپنے جانوروں کی اے آئی کروا سکتے ہیں. یہ آلہ میرے ان مویشی بال جو بھائی ہیں, حضرات ہیں, ان کے لیے بہتر ہے جن کے پاس جو ہے ایک ڈیری فارم بنایا ہوا ہے انہوں نے, تو ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. وہ اس آلے کا استعمال ضرور کریں تاکہ بر وقت آپ کے جانور جو ہیں وہ ان کو اے آئی کروائی جا سکے, آپ کا جو سوئا ہے وہ بچ جائے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ مصنوعی نسل کشی یعنی کہ اے آئی کروانے کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے. جب آپ کا جانور ہیٹ میں ہو اور اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کا جانور صبح کے وقت ہیٹ شو کر رہا ہے تو شام کے وقت اس کی اے آئی کروا دینی چاہیے. ویسے اے آئی کا صحیح وقت جانور کے ہیٹ شروع ہونے سے 12 سے 16 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. وہ بڑا پرفیکٹ وقت ہوتا ہے, اس وقت جانور کی اے آئی کروا دینی چاہیے, کیونکہ اس وقت جانور کی جو ہیٹ ہے وہ پیک پر ہوتی ہے, اور اگر اس وقت اے آئی کروائی جائے تو جانور میں حمل ٹھہرنے کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر جانور دوبارہ 21 دنوں کے بعد ہیٹ میں آئے گا. اس طرح اگلے سوئے میں 21 دن کی تاخیر ہو جائے گی. تو اس طرح کسان بھائیوں کا معاشی نقصان ہوگا. لہذا میں اپنے کسان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جانور جو ہے وہ ہیٹ شو کر رہا ہے, جو علامات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, تو آپ فوراً اس جانور کی اے آئی کروائیں. اپنے نزدیکی ترین جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے رابطہ کریں اور اپنے اس جانور کے اندر اچھی جو نسل کا ہے وہ بیج رکھوا لیں. میرا خیال ہے میرے مویشی پال حضرات بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور وہ میرے مویشی پال بھائی جو پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے دبائیں. اس کے دبانے سے آپ کو میری آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی.